औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में आज हम डिस्कस करेंगे कि लॉ जो है वो किस तरह और क्यों द राइट टू रेजिस्टेंस जो है ये लोगों को देते हैं, या वो किस तरह लिमिटेड गवर्नमेंट की बात वो करते हैं, या वो किस तरह हर चीज़ में, हर एक्शन में, हर पॉलिसी में, हर लॉ में रियासत को जो है वो रिस्पॉन्सिबल मानता है, गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल मानता है, और ये आर्ग्यू करते हैं कि ये लाजमी है कि रियासतें जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो लोगों को, गवर्नमेंट्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो गवर्नमेंट को, लोगों को। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि हॉब्स जो है वो कहते थे कि चूँकि लोग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं थे, गवर्नमेंट जो है या सॉवरेन जो था वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं था, तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है लोगों को, वो एब्सोल्यूट है। लेकिन लॉ कहते हैं कि नहीं, इस तरह नहीं था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा जो है सॉवरेन जो था, या सॉवरेन फॉर एग्जांपल असेंबली है, या कोई बंदा था, या कोई मोनार्क था, वो हिस्सा था कॉन्ट्रैक्ट का, तो लोगों को यह हक हासिल है कि वो किसी भी वक्त किसी भी तरीके से वो रेजिस्टेंस करे, वो रेजिस्ट करे, रेजिस्ट करे, मुज़ाहिमत करे रियासती पॉलिसी को, कुछ लॉज को, या हम ये कह सकते हैं कि वो ये हक लोगों को ये हक देते हैं कि वो ख़ुद जो है वो रेजिस्टेंस के ज़रिए से गवर्नमेंट को तब्दील कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि वो कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई गवर्नमेंट है या प्रिंस है या मोनार्क है, अगर वो कुछ काम करता है या कुछ करता है, फॉर एग्जांपल पॉलिसीज़ बनाता है, लॉज बनाता है, या कोई दूसरे काम करते हैं लोगों की इंटरेस्ट के ख़िलाफ़, तो ज़ाहिरी बात है कि अगर वो लोगों की इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ काम करता है, तो वो जो है वो इसकी तरफ वो फिर बन जाता है, he puts himself into a state of war with his people। और वो बेसिकली अगर वो लोगों की इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ काम करता है, लोगों की मफादात के ख़िलाफ़ काम करता है, तो वो बेसिकली एक जंग शुरू करता है लोगों के साथ। और बेसिकली अगर वो लोगों के साथ जंग शुरू करता है, तो ज़ाहिरी बात है कि ये अगर वो लोगों के साथ जंग शुरू करता है, लोगों के मफादात पूरी नहीं करते, पब्लिक गुड के लिए काम नहीं करता, अपने लिए काम करता है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो लोगों को यह हक हासिल है कि वो रेजिस्ट करे इस तरह की गवर्नमेंट्स को। अगर वो रेजिस्ट करते हैं तो बेसिकली यही जो मोनार्क हैं, असेंबली है, कोई बंदा है, ही पुट्स हिमसेल्फ इन अ वॉर विद हिज पीपल। तो ज़ाहिरी बात है कि लोग जो हैं, और बेसिकली लॉ कहते हैं कि लोग जो है इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि फिर वो रेजिस्टेंस शुरू करते हैं, वो डिसऑर्डर की तरफ जाते हैं, एनार्की की तरफ जाते हैं। एनार्की की, डिसऑर्डर की, या जितनी भी चीज़ें हैं, ये रिस्पॉन्सिबल है सारी चीज़ों के लिए यही गवर्नमेंट। चूँकि गवर्नमेंट जो है या कोई मोनार्क जो है या प्रिंस जो है वो लोगों के मफादात के लिए काम नहीं करता, तो एनार्की का या डिसऑर्डर का रिस्पॉन्सिबल जो है वो ख़ुद है, और बेसिकली एंड नॉट द रेजिस्टिंग पीपल। और लोग जो है इसके लिए, डिसऑर्डर के लिए, एनार्की के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लोगों को ये हक हासिल है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट आप ही के ख़िलाफ़ काम करता हो, आपके ही के ख़िलाफ़, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके मफादात के ख़िलाफ़ काम करता हो, पॉलिसीज़ बनाता हो, लॉज बनाता हो, तो आपको लॉ कहते हैं कि आपको ये हक हासिल है कि किसी भी वक्त आप अपनी गवर्नमेंट को जो है वो चेंज कर सकते हैं। और बेसिकली यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो एब्सोल्यूट गवर्नमेंट को रिजेक्ट करते हैं, वो लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं कि रिलीजियस, यहाँ तक कि रियासत को ये हक हासिल नहीं है कि वो रिलीजियस यूनिफॉर्मिटी की बात करें, या हम ये कहते हैं कि रियासत यही मानेगा, रियासत ये तस्लीम करेगा कि सारे लोग जो है मुख्तलिफ सोचते हैं और उनकी रिलीजियस बिलीफ्स जो है ये मुख्तलिफ हो सकते हैं, तो रिलीजियस पॉलिसी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं बना सकता। और दूसरी बात यह है कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो लोगों की कंसेंट के बगैर वो इस तरह लॉज नहीं बना सकता, लोगों के कंसेंट के बगैर फॉर एग्ज़ाम्पल वो टैक्सेस नहीं लागू कर सकता, टैक्सेस नहीं बढ़ा सकता। तो ज़ाहिरी बात है कि अगर वो टैक्सेस नहीं बढ़ा सकता, पॉलिसीज़ नहीं बना सकता, लॉज नहीं बना सकता, या यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं बना सकता, तो रियासत जो है वो रिस्पॉन्सिबल भी है, रियासत जो है ये लिमिटेड भी है, या उनकी जो इख्तियारात है वो लिमिटेड है। और बेसिकली लॉ कहते हैं कि दैट इफ़ द पीपल हैव ग्रीवेंसेस दे विल फर्स्ट ट्राई टू गेट रेडरेस थ्रू लीगल मीन। ज़ाहिरी बात है कि अगर लोग जो है फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी कुछ ग्रीवेंसेस हैं, तो यही लोग जो है एक लीगल राह जो है वो इख्तियार करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं कि इस तरह था कि स्टेट ऑफ नेचर में चूँकि कोई इस तरह नहीं था कि वो इंडिपेंडेंटली जज करे मुख्तलिफ चीज़ों को, तो जज के लिए या जजमेंट के लिए गवर्नमेंट का जो इदारा है ये वजूद में लाया गया। तो बेसिकली यहाँ पर वो कहते हैं कि सबसे पहला काम यह है कि लोग फॉर एग्ज़ाम्पल लोग जो है
ان کے مختلف گریوینسز ہیں، وہ فار ایگزامپل ان کے کچھ رائٹس جو ہے وہ وائلیٹ ہوتے ہیں یا ان کو وہ فار ایگزامپل ناراض ہیں، تو یہی لوگ جو ہے اس طرح کی ریڈریس کے لیے یا کمپنسیشن کے لیے کس چیز کی طرف جائیں گے؟ وہ لا کی طرف جائیں گے. اور پھر اینڈ اٹ از اونلی وین دا گورنمنٹ اٹ سیلف از بریکنگ دا لا اینڈ ایکٹنگ انلیگلی اینڈ دیز arbitrary actions of the government affect a large mass of the people do the people begin to resist. اور ظاہری بات ہے کہ اگر کوئی اور جو ہے وہ ان کے لاس کو، ان کی اختیارات کو، فار ایگزامپل ان کی رائٹس کو وائلیٹ کرتا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ریاست کی طرف آئیں گے، ریاست ایک لیگل پروسیس کی طرف آئیں گے، لا کی طرف آئیں گے. لیکن اگر گورنمنٹ خود انوالوڈ ہے ان وائلیشن آف رائٹس، تو ظاہری بات ہے کہ یہی لوگ جو ہے ان کے پاس کوئی اور کوئی راستہ نہیں ہوتا. تو یہی لوگ پھر کیا کرتے ہیں کہ اگر پالیسی سے لوگ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ افیکٹ ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ جو ہے ان کی رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے، تو بیسیکلی یہی لوگ جو ہے ان کے پاس چونکہ اور کوئی پروسیس نہیں ہوتا اور کوئی راستہ نہیں ہوتا، تو یہ لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں؟ وہ ریزسٹنس کرتے ہیں، گورنمنٹ کی چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فارٹیل دا mischief be grown general and the ill designs of the ruler become visible or their attempts sensible of the greater part. The people who are more disposed to suffer than right themselves by resistance are not apt to stay. ظاہری بات ہے کہ اگر گورنمنٹ جو ہے وہ خود انوالوڈ ہے، گورنمنٹ جو ہے اس حد تک جا چکا ہے کہ وہ اس کی گورنمنٹ کی پالیسی سے، گورنمنٹ کے لاز سے جو ہے سارے لوگ افیکٹ ہوتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ ریاست رسپانسبل ہے، ساری چیزوں کا رسپانسبل ریاست ہے، ریزسٹنس کا ریاست رسپانسبل ہے، اور لوگوں کو بیسک لوگ رسپانسبل نہیں ہے. لوگ جو ہے وہ فار ایگزامپل ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوئی بھی چیز کو وائلیٹ نہیں کرتے. یہی گورنمنٹ ہے جو کہ ایک کنٹریکٹ کو جو ہے وہ وائلیٹ کرتے ہیں، اور وہ کنٹریکٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ ریاست جو ہے وہ ساری چیزوں میں، ساری پالیسیز میں، سارے لاز میں، سارے ایکشنز میں رسپانسبل ہوگا لوگوں کو، اور ریاست اور گورنمنٹ وہی کام نہیں کرے گا جو کہ لوگوں کے مفادات کے خلاف ہو، لوگوں کے فار ایگزامپل پبلک گڈ کے خلاف ہو. اور بیسیکلی اگر خلاف ہو تو لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ریزسٹ کریں، گورنمنٹ کو چینج کرے. اور فائنلی میکنگ اے ڈسٹنکشن بٹوین the dissolution of government and the dissolution of society. Law said that when a government betrays the trust of people, it stands dissolved. ظاہری بات ہے کہ وہ چونکہ یہ کہتے ہیں کہ سوسائٹی جو ہے ہم ختم نہیں کر سکتے، ہم گورنمنٹ کو ڈیزالو کر سکتے ہیں، ہم گورنمنٹ کو چینج کر سکتے ہیں. اور بیسیکلی یہ اس بنیاد پر کہ چونکہ اب ٹرسٹ نہیں رہا، لیجیٹیمیسی کی بات ہے کہ اگر گورنمنٹ فار ایگزامپل لوگوں کی مفادات کے خلاف کام کرتا ہو، پبلک گڈ کے لیے کام نہیں کرتا ہو، تو ظاہری بات ہے کہ وہ پھر اللیجیٹیمیٹ بن جاتا ہے. اور اگر اللیجیٹیمیٹ بن جاتا ہے تو ایکسیپٹنس جو ہے یہ لازمی ہے، اور اگر اللیجیٹیمیٹ بن جاتا ہے لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ چینج کرے. لیکن سوسائٹی جو ہے وہ ڈیزالو نہیں ہو سکتی، گورنمنٹ جو ہے یہ صرف اور صرف ڈیزالو ہو سکتا ہے. The dissolution of government does not entail the dissolution of society, and it is the society which chooses a new government. اور بیسیکلی سوسائٹی ختم نہیں ہو سکتی، بلکہ سوسائٹی ایگزسٹنگ گورنمنٹ کے خلاف مطلب ریزسٹنس کے بعد جو ہے ایک دوسری گورنمنٹ کی طرف جو ہے سوسائٹی جائے گی. Whenever the legislator endeavors to take away and destroy the property of people or to reduce them to slavery under the arbitrary power, they put themselves into a state of war with the people who are thereupon unabsolved from any further obedience and are left to the common refuge which God has provided for all men against force and violence. ظاہری بات ہے کہ اگر لیجسلیٹر جو ہے یا گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح کرتی ہے فار ایگزامپل کہ لوگوں سے فار ایگزامپل پرائیویٹ پراپرٹی لیتی ہے، واپس لیتی ہے، یا لوگوں کی فار ایگزامپل جس طرح لا کہتے ہیں کہ دا اسٹیٹ آف نیشن میں یہ تھا کہ لوگ جو ہے پرائیویٹ پراپرٹی کی پریزرویشن کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے گورنمنٹ کی جو یا ریاستی انسٹیٹیوشن جو ہے اس کی طرف لوگ آئے. تو اگر پرائیویٹ پراپرٹی کے پریزرویشن کے لیے لوگ آئے ہیں تو بیسیکلی اس طرح ہے کہ اگر گورنمنٹ جو ہے یا ریاست جو ہے یہی پرائیویٹ پراپرٹیز کو نقصان پہنچاتی ہے یا یہی ریاست جو ہے فار ایگزامپل پرائیویٹ پراپرٹی کو فار ایگزامپل پرائیویٹ پراپرٹی واپس لیتی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ ان کو یا لوگ جو ہے وہ غلام بناتے ہیں اپنی آربیٹری پاور کے ذریعے سے. تو بیسیکلی اس طرح ہے کہ اگر یہی کام ریاست کرتا ہو تو وہ ایک جنگ شروع کرتا ہے، ریاست اپنے ہی لوگوں کے ساتھ اگر جنگ شروع کرتا ہے تو لوگ پھر ان کو یہ حق، ان کی یہ اوبلیگیشن جو ہے، اوبیڈینس کی جو اوبلیگیشن ہے وہ پھر نہیں رہتی، اور ان کی جو اوبیڈینس کی جو بات ہے وہ پھر ظاہری بات ہے کہ وہ ابزالو ہوتے ہیں. تو بیسیکلی اگر وہ ابزالو ہوتے ہیں ان کی پھر ذمہ داری نہیں ہوتی تو اوبیڈینس کی وہ پھر اوبے نہیں کرتی، لوگ جو ہے وہ اوبے نہیں کرتے ریاستی لاز کو، گورنمنٹل لاز کو، گورنمنٹل پالیسیز کو. تو ان کو یہ حق حاصل ہے کہ فار ایگزامپل کہ وہ پھر وہ کہتے ہیں کہ آر لیفٹ
to the common refuge which God has provided for all men against force and violence. اور بیسیکلی یہ ایک common refuge ہے جو کہ God کی طرف سے ہے، جو کہ ڈیوائن ہے، اور وہ ہے resistance، کہ پھر لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کیا کریں، وہ resistance کرے، گورنمنٹ کو چینج کرے، کیونکہ وائلنس اور وار کے بغیر ظاہری بات ہے کہ ریاست خود ہی لوگوں کے ساتھ ایک وار میں ہو تو پھر لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ ریاست کو ختم کرے، گورنمنٹ کے ختم کرے، دوسرے گورنمنٹ کو جو ہے اس کا انعقاد کرے. Whensoever therefore the legislative should transgress this fundamental rule of society, and either by ambition, fear, folly, and corruption, endeavor to grasp themselves or put into the hands of any other an absolute power over the lives, liberty, and state of people, by this breach the trust they forfeit the power of the people has put into their hands for quite contrary ends. ظاہری بات ہے کہ اگر ریاست جو ہے اس طرح سوسائٹی مطلب جو کہ فنڈامنٹل چیزیں ہیں، جو کہ فنڈامنٹل لاز ہے، وہ وائلیٹ کرتا ہے ریاست، فار ایگزامپل فیئر کی وجہ سے، یا اس طرح کام کرتا ہے جو کہ اللیگل ہو، اس طرح کام کرتا ہے جو کہ لوگوں کی مرضی کے خلاف ہو، کرپشن کرتا ہے، تو بیسیکلی اس طرح ہے کہ یا ایبسولوٹ پاور کا استعمال کرتا ہو لوگوں کی زندگیوں پر، لوگوں کی آزادیوں پر، لوگوں کی پراپرٹیز پر، چونکہ اس طرح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ریاستی ذمہ داری ہے یہ کہ وہ لوگوں کو پریزرویشن آف لائف، لبرٹی اینڈ پرائیویٹ پراپرٹی جو ہے یہ ریاستی ذمہ داری ہے. تو بیسیکلی اگر وہ یہی چیزوں کو اسی چیزوں پر ایبسولوٹ پاور کا استعمال کرتا ہے تو ریاست کو پھر یہ حق نہیں رہتا کہ لوگ جو ہے وہ رسپانسبل ہو، لوگ جو ہے وہ اوبیڈینٹ ہو، یا لوگ جو ہے اس طرح کی چیزوں کو، ریاستی پالیسیز کو جو ہے وہ اوبے کرے. It develops to the people who have a right to resume their original liberty, and by the establishment of a new legislative such as they shall think fit, provide for their own safety and security, which is the end for which they are in society. اور بیسیکلی کیونکہ ان کا مقصد سوسائٹی میں یہ ہے کہ ان کے وہ سیکیور ہو، وہ پیسفل ہو، وہ پرامن زندگی گزار سکے، یا وہ سیفٹی میں ہو، تو بیسیکلی ان کو یہ حق حاصل ہے کہ دوسری یہی جو پولیٹیکل پاور ہے، جو کہ پولیٹیکل پاور لا جو ہے اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ لا میکنگ جو ہے، لا میکنگ، لا ایگزیکیوشن، اور باہر کے فارن کانکررز جو ہیں ان کے اپنے آپ کو بچانا، تینوں جو ہے یہ پولیٹیکل پاورز میں آتا ہے. اور یہ پولیٹیکل پاور پھر اگر ریاست جو ہے وہ فار ایگزامپل اس طرح کام کرتا ہو کہ جن سے وائلیشن ہوتا ہو، فار ایگزامپل لوگوں کی رائٹس کی، اور یا یہ کہ فار ایگزامپل ریاست جو ہے ایک خطرہ ہے ٹو دا لائف، لبرٹی اینڈ پرائیویٹ پراپرٹی آف دا پیپل، تو ظاہری بات ہے کہ لوگوں کو یہ حق حاصل ہے جو کہ وہ سوسائٹی میں اس لیے رہتے ہیں کہ وہ سیکیورٹی میں رہیں، وہ ان کی لائف، لبرٹی اور پراپرٹی جو ہے یہ سیکیور ہوں، یہ پریزرو ہوں. تو ظاہری بات ہے کہ لوگوں کو پھر یہ حق حاصل ہے کہ وہ ایگزسٹنگ گورنمنٹ کو ڈیزالو کریں اور دوسری گورنمنٹ کا جو ہے وہ انعقاد کریں.